بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، گزشتہ کل تک الحمدللہ 4 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جو درس شروع ہوگا یہ 5واں رکوع الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ بہت ساری باتیں جو حضرت نے گزشتہ چوتھے رکوع کے معارف و مسائل کے طور پر تحریر فرمائے ہیں، اس کا تقریباً خلاصہ کل کی گفتگو میں آ چکا ہے۔ آج جو ہم حصہ شروع کر رہے ہیں وہ 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ترجمہ اس حصے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور تم پورا کرو میرا اقرار تو میں پورا کروں تمہارا اقرار، اور مجھ ہی سے ڈرو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول توڑا، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ یہ ہو گیا ترجمہ آج کی ان آیت مبارکہ کا۔ یہاں سے جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا، سورہ بقرہ سے ہم نے جو شروعات کی تھی، سورہ بقرہ کا آغاز اور اس کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وہاں لفظ ہے متقین، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس قرآن سے فائدہ کون اٹھا سکتے ہیں، اس ہدایت سے کون مستفید ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ مستفید ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو بالکل سورہ بقرہ کا آغاز قرآن کے تذکرے سے کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ قرآن سے فائدہ متقین اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر متقین کون ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ جو شروع میں ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے نا، اور اس کے بعد ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پورا تذکرہ جو کیا گیا ہے، تو یہاں پر ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو کافر ہے نا، ایک تو ہے متقی، پھر تذکرہ کیا گیا کافروں کا جو قرآن کو صاف طور پر جھٹلانے والے ہیں، کفار مکہ کا۔ اس کے بعد تذکرہ کیا گیا تھا منافقین کا جو یہود مدینے کے اندر تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا مختصر طور پر۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے تقریباً 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، بہت لمبا حصہ ہے، اس میں تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اور بنی اسرائیل کون ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور اس کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں اسرائیل کے؟ جیسے اردو میں یا عربی میں ہم لوگ عبداللہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ، یہ اس کے لفظی معنی ہے اسرائیل کے۔ اور اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق کے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ اولاد کہلاتی ہے بنو اسرائیل۔ کیا کہلاتی ہے؟ بنو اسرائیل۔ اور بنو اسرائیل کو یہ فضیلت رہی ہے، اللہ نے یہاں پر ان کو انہی فضیلتوں کی طرف اشارہ کر کے یاد دہانی کرائی ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس نبی کا، یہ جو اس
وقت نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان کا انکار کس بنیاد پر کرتے ہو؟ حالانکہ تمہارے پاس توریت ہے، تمہارے پاس ساری کتابیں آ چکی، انبیاء آ چکے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جتنے نبی آئے ہیں از آدم تا میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے انبیاء اس زمین پر مبعوث کیے گئے تقریباً سب کی تعلیمات یکساں تھی، خاص طور پر عقائد کے سلسلے میں، جنت، دوزخ، حشر، قیامت، ہے نا، اللہ کا دیدار، فرشتے، یہ سارے جو مسائل ہیں اس میں تمام انبیاء کی تعلیمات الگ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں نہیں۔ ہاں تھوڑا بہت فرق جو ہے اوامر کے اندر اور فقہی مسائل کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو بنیادی طور پر بنو اسرائیل کے پاس، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ بنو اسرائیل ایک ایسی قوم ہے کہ حضرت یعقوب کے بعد سے لے کر میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی ان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء ہیں بنی اسرائیل، اور اس طرح سے ان کو ایک تفوق بھی حاصل تھا، برتری تھی، ذہن کے اندر ایک بیٹھا ہوا تھا کہ ہم بڑے ہیں، نحن ابناء اللہ کہا بھی کرتے تھے، وہی ہم اللہ کے بندے ہیں، نبیوں کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان کے باپ اسحاق نبی ہے، ان کے باپ ابراہیم نبی ہے، پھر جو ہے یعقوب کے بھائی جو تھے حضرت ان کی جو اولاد نے، ان کے جو چاچا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، تو خاندانی طور پر بھی ان کو ایک برتری حاصل تھی، اور وہ ذہن میں خمار بیٹھا ہوا تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہے نا، ذہن میں خمار تھا کہ ہمارا اعلیٰ نسل، ایسے ذہن میں خمار تھا، اس لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ایک خاندانی بھی برتری حاصل تھی، پھر ایک یہ بھی ان کو جو ہے گمان تھا اور گھمنڈ تھا اس بات کا کہ تمام آسمانی علوم جو بھی آئیں وہ ہمارے ہی خاندانوں میں ہیں، نبی اور انبیاء ہمارے ہی نسل میں اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا رہا ہے۔ تو یہ وہ فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ان کے اندر ایگو پرابلم بھی بہت زیادہ تھا، گھمنڈ بہت زیادہ تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، تمام انبیاء کا سلسلہ انہی کے خاندان میں، انہی کے نسب میں چلا آ رہا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیوں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، توریت کی، انجیل کی، توریت کی جو تعلیمات تھی اس کو اپنی مرضی سے بدل دیا کرتے تھے۔ کوئی اگر پیسے والا ہے، صاحب ثروت ہے، معاشرے میں اس کا اچھا وزن ہے، تو اس کی مرضی کے مطابق مسائل کو چینج کر دیا کرتے، تھوڑا سا کہیں سے انڈر ٹیبل اپر ٹیبل کچھ ملنے کا امکان ہو تو شریعت کے مسائل کو سامنے والے کی مرضی کے مطابق کرنے میں جھجکتے نہیں تھے۔ یہ بہت ساری خامیاں ان کے اندر آ گئی تھی، بہت ساری خامیاں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو نبوت کا سلسلہ مستقل چلا آ رہا تھا اس خاندان میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا، اور میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسرائیل سے نہیں بلکہ آپ حضرت یعقوب کے چچا حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے ہیں۔ اب جب نبی ان کے خاندان سے بدل گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تفوق، وہ برتری اور سماج اور معاشرے کے اندر وہ تسلط اس کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ یہ لوگ جن کے پاس آسمانی تعلیمات پہلے سے موجود تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی برحق جب نازل کر دیے گئے، مبعوث کر دیے گئے، تو سب سے پہلے وہ اس بات کو تسلیم کرتے، لیکن وہ عصبیت جاگ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی ہمارے اندر سے نہ ہو اور ادھر سے چلا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب زبان سے تو کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کرتے کیا تھے، قبول بھی نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ سیدھے سادے جاہل ان پڑھ لوگ، امی لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو وہ لوگ اگر قبول بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ ان کو بہکا دیتے، یہ کیا کرتے تھے، یہ بہکا دیا کرتے۔ یہ پورا پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، مدینے کا پس منظر تھا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، میں آپ کو بتاؤں، بڑے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ تم ہرگز وہ کام کرو گے، ضرور وہ کام کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا ہے، یعنی اپنی امت کو کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ حتیٰ کہ اگر پچھلی امتوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت کے بھی لوگ اس میں کچھ ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لیکن ساری چیزیں واضح ہیں، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو اللہ حفاظت کرے گا، ہے نا۔ اس لیے یہ تذکرہ جو ہے یہاں پر
شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے کہ اے بنی اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم یاد کرو میرے ان احسانوں کو جو کیے میں نے تم پر، کہ تاکہ حق نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو۔ اگر نعمتوں کو یاد کرو گے تو ایمان لانا آسان ہو جائے کہ بھئی اللہ نے ہمیں انبیاء کی اولاد میں پیدا کیا، اللہ نے ہمارے خاندان میں جو ہے توریت نازل کی، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہمیں عزت والا بنایا۔ یہ احسانات اگر یاد کریں گے تو آسان ہوگا حق کو قبول کرنا۔ اور کم میں احسانات تھے کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچایا، لے کر جو ہے تو وادی طے میں آئے، اور من و سلوہ آسمان سے اترتا رہا، بغیر محنت کے کھانا آسمانوں سے اتر رہا ہے، اس پر بھی ناشکری کی۔ بہت سارے واقعات بنی اسرائیل کے پڑھے ہیں کرتے۔ فرمایا کہ اگر میری نعمتوں کو یاد کرو گے تو نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ آگے اس یاد کرنے کی مراد بتلاتے ہیں، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، یعنی جو تم نے توریت میں مجھ سے عہد کیا تھا، جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا۔ تو فرمایا کہ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو۔ اور اللہ نے کیا عہد کیا تھا؟ یعنی میں نے جو عہد تم سے کیا تھا ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت میں واضح ہے کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میرے انبیاء پر ایمان لاؤ گے، نبیوں پر ایمان لاؤ گے، اور بالخصوص یہ جو آخری نبی آئے ہیں، جو ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اگر تم اس نبی پر بھی ایمان لے آؤ گے تو فرما رہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے سارے گناہوں کو جو ہے اس پر پانی پھیر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اگر میرا عہد تم پورا کرو گے میں تمہارا عہد پورا کروں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو، اپنے عوام معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی۔ دیکھیے قرآن کیسی باریک انسانی نفسیات اور ہیومن سائیکالوجی کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے آسان اور چور راستے سے آنے والے فوائد کو بہت جلدی حاصل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور ایسے تمام راستے اگر کہیں سے کھل جائے اور کوئی تعلیمات اس کے خلاف ہو تو اس کو پیٹ پیچھے ڈال دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ ارے بھئی بولوں گا خواہ ناراض ہو جائیں گے، سامنے جو ہے بیٹھے والے ہیں اور میں جو موضوع پر بات کر رہا ہوں اس موضوع کی زد ان کی شخصیت پر پڑتی ہے، تو کیا ضرورت ہے میں نہ بولوں گی تو کوئی پوچھنے والا ہے مجھ سے؟ نہ، یہ کام ہرگز نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنو اسرائیل سے، کہ یہ جو قرآن اب نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ توریت کی تصدیق کرتی تھی قرآن، کہ بھئی قرآن توریت کے اندر جتنی تعلیمات تھیں ان ساری تعلیمات کا نچوڑ قرآن میں آ گیا۔ توریت میں جتنی تعلیمات تھیں ان کا سب نچوڑ، کیونکہ قرآن جو ہے یہ فائنل ایڈیشن ہے آسمانی کتابوں کا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن فائنل ایڈیشن ہے۔ اس سے پہلے جتنے ایڈیشنز اللہ تعالیٰ نے اتارے ہے نا، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان تینوں کا نچوڑ اور خلاصہ اور اس کا باٹم لائن قرآن کے اندر آ گیا ہے۔ تو قرآن ایک طرح سے ان کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ کون سی تعلیمات کی؟ جو اللہ نے اتاری تھی۔ اب آج کل جو توریت ہے، آج کل جو انجیل ہے، بائبل ہے، وہ نہیں ہے جو اللہ نے نازل کی۔ اب وہ پوری کی پوری جو ہے تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے۔ انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات 0% ہے، پورا کے پورا چربا سینٹ پال کا تحریر کردہ ہے، اور اس کا جو ہے تو پورا آئیڈیالوجی اور اس کے نظریات جو سینٹ پال نے بنائے تھے وہ ہے۔ کہاں ہے ابھی عیسائی جو مذہب ہے؟ اصل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق سولی پر چڑھا دیا گیا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق جو سچا عقیدہ ہے اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر آئیں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ وقت کے زندہ نبی ہے، موت نہیں آئی ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ لیکن جب دنیا میں آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بلکہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں، اپنی نبوت کا اظہار نہیں کریں۔ تو حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھی، ان کے رخصت ہونے کے بعد سینٹ پال جو ان کا معتقد بھی تھا، بہت بڑا فالوور تھا، اس نے پوری کی پوری انجیل کو بدل کے رکھ دیا۔ آج دیکھ لیجیے آپ عیسائیوں میں کتنے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ہر جگہ ہے۔ ابھی دیکھ لیجیے ان کے چرچ ایسے الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے فرقوں کے کہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے کے چرچ میں نہیں جاتا ہے۔ کوئی کیتھولک چرچ ہے، کوئی آرتھوڈکس چرچ ہے، کوئی پروٹسٹنٹ چرچ ہے نا۔ یہاں ہمارے پاس بھی دیکھ لیجیے آپ، میرے خیال سے ارحم ہاسپٹل ہے جو ایس پی آفس کے پیچھے، وہاں غالباً آرتھوڈکس چرچ ہے، کہیں پر پروٹسٹنٹ چرچ ہے، کہیں پر جو ہے کیتھولک چرچ ہے، اور یہ سب فرقے ہیں۔ اور ان فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ سارے ہی فرقے باطل ہیں، کیونکہ اصل تعلیمات تو انہوں نے چھپا دی ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تمہاری جتنی تعلیمات ہے ان کا نچوڑ اس میں آ گیا ہے، اس حساب سے یہ کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، تو پھر تمہیں قبول کرنے میں کیا ہے؟ صرف عناد، صرف تعصب، صرف یہ جو ہے خیال کہ اب ہماری خاندان سے نبوت ادھر کیسے چلے گی، اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں نا۔ بہرحال یعنی توریت کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس میں تحریفات کی گئی ہے وہ تو خود توریت و انجیل ہونے ہی سے خارج ہے، اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو اس کی تصدیق کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی، ہے نا۔ اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو تمہارے پاس پہلے سے علم ہے، مدینہ کے اندر یہ جو قبیلے رہتے ہیں اوس اور خزرج، یہ لوگ امی ہیں، یہ لوگ امی ہیں، مکہ کے جو لوگ تھے وہ بھی امی ہیں، تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس پورا علم ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے انسانوں کو اس زمین پر اپنی نیابت و خلافت کے لیے بھیجا، اور ان کو صحیح راستے دکھانے کے لیے انبیاء بھیجے، یہ سارا تسلسل تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب یہ حق واضح ہونے کے بعد اب سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جانا، اس لیے کہ کیا ہوگا، سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ گے تو یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ انکار کریں گے ان سب میں اول بانی انکار و کفر کے تم ہوگے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر و انکار کا وبال تمہارے نام اعمال میں ہی درج ہوتا رہے گا۔ سمجھ میں ہی بات؟ اور یہ بات ان کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، یہ چیز بالکل عمومی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط راستے کو ایجاد کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، تو جتنے لوگ وہ غلط کام کریں گے ان سب کا وبال اس پر پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے یا اس کی وجہ سے لوگ اچھے راستے پر پڑتے ہیں تو صبح قیامت تک جتنا طبقہ اس اچھے کام کو کرتا رہے گا ان سب کو ان کا اپنا اعمال نامہ ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو جتنا اجر مل رہا ہے اس کو بھی ملے، اور غلط کام کرنے والے کو نہیں ملے۔ اب جو لوگ معاشرے کے اندر کیرم کی دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں، شراب کی دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں، منشیات کی دکانیں لگا کر بیٹھے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ صرف جو ہے تو جسٹ ایک کاروبار چل رہا ہے اور ایک آدمی آ رہا ہے اور کھا کر چلے جا رہا ہے، لیکن سوچے کہ اس کا وبال کتنا جو ہے تو پڑے گا۔ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، حرام اور سود سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا، ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن وہ راستے بناتے ہیں چیزیں، یہ ساری چیزیں بعد میں آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، کبھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ بہرحال اور فرمایا مت لو بمقابلے میرے احکام کے معاوضہ حقیر، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے جو ہے تو کچھ بتانے کے لیے، کچھ ان کو سکھانے کے لیے معاوضہ مت لو، اور اللہ کہہ رہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے، دنیا سے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو، جیسا کہ ان کی عادت تھی، جس کی تصریح آگے آتی ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، یعنی سچ بات کو غلط کے ساتھ، غلط کو سچ کے ساتھ، اس کو خلط مت کرو، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو، جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق کو چھپانا بہت بری بات ہے۔ دیکھیے دین کے معاملے میں، اللہ کے احکام اور شریعت کے معاملے میں
آدمی کو کبھی کسی کی رعایت نہیں کرنی۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی۔ اسلامی شریعت کے اعتبار سے چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ وہ عورت جس نے چوری کی، اتفاق سے خاندانی عورت تھی، معاشرے میں اس خاندان کا نام بھی تھا اور اچھی شبیہ اس خاندان اور قبیلے کی تھی۔ ہوتا ہے نا، ایک خاندان ہے پورا اچھے سے اس کا سماج میں اسٹیٹس بنا ہوا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، لیکن کوئی ایک آدھا نکل جاتا ہے۔ اس نے چوری کی۔ لوگوں نے حضرت اسامہ کو، جو حضور کے موملے بیٹے کے لڑکے تھے، ان سے جا کر کہا کہ آپ جا کر اللہ کے رسول سے سفارش کر دو کہ یہ عورت خاندانی ہے، اگر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو جسٹ اس کو سزا نہیں ہوگی بلکہ وہ دھبا اور وہ داغ ہمیشہ کے لیے اس خاندان پر لگ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسامہ یہ سفارش لے کر آئے، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو، اور آپ نے قسم کھا کر کہی، یعنی کہ صاف سیدھے الفاظ میں بات نہیں کی بلکہ قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اس کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، اور یہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کا، اس کے اندر لوگوں کے مزاج، اس کے حساب سے خرد برد کرنے کا اختیار کسی بڑے سے بڑے مفسر، محدث، عالم، فقیہ اور شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کو بھی نہیں، کسی کو نہیں۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مرضی سے اس دین کے اندر حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اب ہم شاید نہیں پئیں، فوراً قرآن کے اندر آیت نازل ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی، جو چیزیں ہم نے حلال کی ہیں اس کو حرام کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ، سوچے انداز کیا ہے، وقت کے نبی سے کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ہر عمل صبح قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس لیے اس شریعت کے اندر، اس مذہب کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہے تبدیلی، لوگوں کی مرضیات کے مطابق، لوگوں کی خواہشات کے مطابق، لوگوں کے اسٹیٹس کو دیکھ کر مسائل کو مروڑنا اور توڑنا اور اس کو پیش کرنا، اس کا اختیار کسی کو نہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، اللہ کی پناہ، اب اللہ ہی جانے کیا ہوگا اس میں، ہے نا۔ بہرحال یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اگر اللہ حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ اگلا حصہ کل پڑھیں گے۔ مسائل کا سلسلہ ہے، ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں۔ قبرستان میں بیٹھنا، جنازہ پہنچنے سے پہلے قبرستان میں بلا ضرورت جا کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ جنازہ پہنچنے سے پہلے، جنازہ پہنچنے سے پہلے قبرستان میں بلا ضرورت جا کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جنازے کے کندھوں سے اترنے سے پہلے بھی بیٹھ جانا مکروہ ہے۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جنازہ آ رہا ہے پیچھے پہلے سے قبرستان میں، اب تو ایسا ہو گیا کہ پیدل آنے سے جو ہے تو تھک جا رہے ہیں، گاڑیوں پر آ رہے ہیں، پیچھے جنازہ آنے والا ہے، کیا کریں، تو کچھ تو ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں نا، تو کچھ جا کے جو ہے قبرستان میں، اب تو ٹیبل وغیرہ بھی لگے ہوئے، جا کے بیٹھ جا رہے ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے، دیکھتے بیٹھے، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ کہا کہ جنازہ پہنچنے سے پہلے قبرستان میں بلا ضرورت جا کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جنازے کے کندھوں سے اترنے سے پہلے بھی بیٹھ جانا مکروہ ہے، لیکن جنازہ کندھوں سے اتر جانے کے بعد بیٹھنا منع نہیں ہے۔ جنازہ اتر گیا، کندھے سے نیچے رکھ دیا گیا، اب لوگ آ رہے ہیں، نماز کا انتظار ہے، یا پھر جو ہے نماز ہو چکی ہے اور قبر تیار کی جا رہی ہے، اب اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو پھر ویسی صورت میں بیٹھ سکتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، لکڑی سے زمین کرید رہے ہیں، پھر آپ نے کچھ مثالیں دی، لوگوں صحابہ کو کچھ سمجھایا، آپ کا یہ طریقہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب تک جنازہ قبرستان لایا نہ جائے، یا اگر لایا بھی جائے تو کندھوں سے اتارا نہ جائے، اس وقت تک قبرستان میں بیٹھنا مکروہ ہے۔ لیکن جب جنازہ قبرستان پہنچ جائے اور مصلی گاہ پر جب اس کو رکھ دیا جائے
تو اس کے بعد آدمی اگر نماز کے لیے وقت ہے یا تدفین کے لیے وقت ہے تو اس وقت تک اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔